عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو آج کے پرائم ٹائم میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہریور سے، کولار سے، بیجاپور سے اور بھی کرناٹک کے مختلف علاقوں سے آج ہماری مسلم ہمت والی مجاہدہ طالبات کی ویڈیوز آئی ہیں۔ کہیں حجاب کی وجہ سے حجاب کو ترک نہ کرنے کے فیصلے لیے گئے، تو کہیں پر احتجاج کے لیے بیٹھی ہوئی طالبات، کہیں پر والدین احتجاج پر آئے ہیں۔ یہ ساری ویڈیوز میں آپ کے سامنے الگ الگ طرح سے دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ گجرات سے خبر آ رہی کہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے، گجرات ہائی کورٹ نے حکومت کو، اور یہاں کچھ لوگوں نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے جو ہے پی آئی ایل داخل کیا ہے یہاں کے کورٹ میں۔ فرانس میں دھماکے سے خبریں آ رہی ہیں، تو اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ بحرین پہنچ گیا ہے، اور دیکھیے کہ یہ حکمران جو اپنے آپ کو مانتے ہیں وہ جو ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ یو پی میں بھی طلباء سڑکوں پر آ چکے ہیں، تو سیلفی کے جنون نے کچھ اور طلباء کی، کچھ اور نوجوانوں کی جان لے لی ہے۔ اس مرتبہ 4 نوجوانوں کی جان گئی ہے۔ ناظرین گرامی کرناٹک کے ساتھ ساتھ ہماچل پردیش کے تعلیمی اداروں میں اس سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر حجاب پہن کر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی وی ایچ پی کا دعویٰ کیا وہ سچ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2400 سے زیادہ خواتین کو ہندو مذہب میں داخل کیا گیا؟ کیا حقیقت ہے، کیا تفصیلات ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ دفتر میں اسٹوڈیو کا کام چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی کرناٹک میں حجاب کا معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ پولیس انتظامیہ، عدلیہ، اسکول انتظامیہ، حکومتیں سب کے سب مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اگر میں الفاظ کا استعمال کروں تو صحیح ہوگا، اور میڈیا تو صبح سے شام تک زہر اگل رہا ہے۔ لیکن ہماری سی اے این آر سی کے مخالفت میں جس طرح سے قوم کی بیٹیوں نے، قوم کی ماؤں نے، قوم کی بہنوں نے، نوجوان مجاہدات نے جس طرح سے جو ہے احتجاج کرتے ہوئے اپنے حق کو منوانے کی کوششیں کی تھی، آج اسی طرح کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ طالبات اس وقت پوری طرح سے دینی حمیت کے ساتھ راستوں پر اتر آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جان دے دیں گے لیکن حجاب نہیں اتاریں گے۔ ہم کو تعلیم بھی چاہیے اور ہمیں حجاب بھی چاہیے۔ ہم اپنی پوری دینی تشخص کے ساتھ، شناخت کے ساتھ تعلیم کو برقرار رکھیں گے۔ ہم سر پر دوپٹہ پہنے ہوئے، حجاب پہنے ہوئے، اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے دینی تشخص کے ساتھ شریعت کے مطابق ڈاکٹر بھی بنیں گے اور تعلیم یافتہ بڑے بڑے ڈگریاں بھی حاصل کریں گے۔ آئیے ہریور کی چترا درگا سے آ رہی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر ناظرین گرامی میں جو ہندی بیلٹ ہے ان لوگوں سے معافی کی ساتھ یہ ویڈیوز ہمارے کرناٹک کے لوگوں کو، ان طالبات کی ہمت افزائی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو کنڑا زبان کرناٹک کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کرناٹک کا بہت بڑا طبقہ سیدھی بات سے جڑا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی ہمت افزائی کے لیے، طالبات کی ہمت افزائی کے لیے یہ ساری ویڈیوز میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ان کی ہمتیں بنی رہیں، اور جس انداز میں وہ میڈیا کے سامنے پورے اپنے حقوق کو مانگتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ جو ہے ان کے سامنے آئے۔ ایک ایک ویڈیو آپ کے سامنے چلتی رہے گی۔ اس میں ہریور چترا درگا کی ویڈیو ہے، تو وجے پورا کرناٹکا کی بھی اس وقت جو ہے ویڈیو سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے پرنسپل کو جو ہے لتاڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور ان سے جو ہے پورا اپنا حق مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں طالبات۔ اسی طرح ناظرین گرامی سرلا دیوی کالج بಳ್ಳاری سے بھی آج جو ہے کچھ مسلم طالبات کی ویڈیوز آئی ہیں، انہوں نے بھی پوری طرح سے اس وقت جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو پے کریں۔ ناظرین گرامی ادھر کنداپور میں احتجاج کرتے وقت کچھ طالبات نے کچھ کھا لیا تھا،
ज़ाहिर सी बात है कि एहतिजाज कर रही तालिबात भूखे तो नहीं रहेंगी, लेकिन उन्होंने जिस चीज़ को खाया उसको बिरयानी कह कर के कन्नड़ा मीडिया जो है पूरी तरह से इस मामले को कहीं और जोड़ने की कोशिश की। ज़ाहिर सी बात है कि बिरयानी तो हर कोई खाता है, अब तालिबात बिरयानी खाएं या दूसरा कुछ खाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है मीडिया को। लेकिन ये मीडिया इस कदर जो है रजील और जलील हो चुका है कि इसको तालिबात के जो है कुछ खाने को लेकर के भी बिरयानी से जोड़ करके उसको अलग ही तरह से पेश करने की कोशिश हो रहा है, जबकि मीडिया में ऐसी एयर कंडीशन में बैठे हुए खुद एंकर्स और एडिटर्स चुपके से मंगा करके बिरयानी भी खाते रहते हैं। खुद बिरयानी खाए तो जायज़, तालिबात एहतिजाज के दरमियान भूख मिटाने के लिए कुछ भी खाए तो उसे बिरयानी से मिला करके उनको बदनाम करने की कोशिश करती है। ये वीडियो में मैं सुनाऊँगा, इसमें हिंदी में गुफ्तगू हुई है, आप इसमें तालिबात किस तरह जवाब दे रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरियात है उस ज़रूरियात को तो मीडिया नहीं उठा रहा है, लेकिन हम खाए थे वेज बिरयानी और बता रहा है बिरयानी कह कर कि जो है उसको। इस तरह नाज़रीन के नामी बीजापुर से भी आज एक वीडियो आई है, कोलार से वीडियो आई है और बहुत ज़्यादा इस वक्त हुबली में ये वालिदैन का एहतिजाज करने की वीडियो भी आई है जो इस वक्त आपके सामने आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी JC नगर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज हुबली में ये जो मंज़र इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी। कोलार से वीडियो आई हुई है जहाँ पर तालिबात रास्ते में उतर करके एहतिजाज कर रही हैं और अपने मुतालबात को मनवा रही हैं। ये सारी चीज़ें वीडियो आप देखिए, हमारी तालिबात की हिम्मत अफजाई कीजिए। कन्नड़ा में है लेकिन एहतिजाज के मंज़र से आपको समझ में आ जाएगा सब के सब जो है इस वक्त हिजाब के नाम पर उनको जो है, ये देखिए बीजापुर की है, हिजाब के नाम पर किस तरह से उनको रोकने की कोशिश हो रही, तालीम से इम्तिहान देने से, ये कहते हुए जो है इस वक्त अलग अलग अंदाज में वीडियो वायरल हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें और आखिर में आपको बिरयानी के खाने का लेकर के किस तरह जवाब दिया गया ख़वातीन की जानिब से, उसको भी आवाज़ के साथ सुनाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह गुजरात में और फिर जो हिमाचल प्रदेश में भी क्या कुछ वहाँ से खबरें आ रही। इसको देखिए और हमारी तालिबात की हिम्मत अफजाई कीजिए। प्रॉब्लम है क्या? हिंदी बोलते सर। हाँ, क्या हो गया प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है इनको प्रॉब्लम है। हमारे हिजाब से इनको क्या तकलीफ है? हमारे हिजाब से इनको हो रहा क्या? हमको एजुकेशन भी जरूरी है, बुर्का भी जरूरी है। एक तो लॉकडाउन रहने की वजह से कुछ पढ़ाई नहीं हुई, क्या नहीं हुई। अब सडनली स्टडी स्टार्ट हुई तो हमको कहीं को ऐसा कर रहे हैं। हमारे हिजाब से क्या प्रॉब्लम है बोलो? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯನಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ? ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪढ़ाई हिजाब ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹಿಜಾಬ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಜಾಬ್ ಕಟ್ಸೋರೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಕಟ್ರು ನಾವು ವೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಕುಂದಿಸಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿ ಹಾಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಮ್ದು ಹಿಜಾಬ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೂಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ರಿ, ನಾವ್ ತೆಗಿಯಲ್ರಿ, ಮಾತ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ, ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ನಾವ್ ತೆಗಿಯಲ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್? एग्जाम ಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಕುನಾ ಪಹಲೆ एग्जाम बाद में. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.
खाया हुआ है। तकलीफ में बाहर बैठे थे, सो न्यूज ने मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। हमने बिरयानी नहीं खाया था। खाकर कहते तो अलग बात थी। हमने वेज पुलाव खाया था। अच्छा, सडनली बिरयानी पार्टी कैसे कह सकते हैं वो? ओके, हम मानते थे कि हमने खाकर ऐसा न्यूज में आया हुआ है, ओके हमने खाया था। खाए भी नहीं, सडनली उन्होंने न्यूज में बिरयानी पार्टी कर रहे, हिजाब डालकर लड़कियां। कहाँ दिखाए थे ये? न्यूज पेपर में, न्यूज में आया हुआ था। ना TV 9 दिग्विजया ऐसा कुछ। क्या कह रहे थे? मतलब कि ऐसा कह रहे थे बच्चे टूर पर आए हुए, हिजाब के लिए लड़ रहे, साथ में बिरयानी पार्टी कर रहे हैं। चिकन बिरयानी सप्लाई कर रहे हैं। कोई मतलब एक तो उनको मैनर्स नहीं, शायद कई को बोलते बिरयानी के साथ कौन तो सॉस डालने को खाता है। हमने वेज पुलाव के साथ सॉस डालकर खाया हुआ था। वहीं पर ही डाल सॉस, वही उतना उठा कर दिखाने को थी। वही उतना भी समझ गए, कौन तो भी दीवाने रहेंगे बिरयानी के साथ सॉस। हमें खाने भी नहीं दिया, वहाँ पर ही वीडियो कर रही थी। हमने सोचा कि पाप बच्चों के इतने मुश्किल से खा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने तो डबल ही कर दिया। बिरयानी खा रहे थे, हम खाकर ऐसा न्यूज आता तो ओके हमें खाए थे, वो को हमें खाए भी नहीं। बिरयानी का न्यूज आया तो हमने इतना बेजार हुआ। हमने बिरयानी मिला भी नहीं वो टाइम में, वेज पुलाव मिला था। ऐसा हम इतना मुश्किल में बैठे थे, सो वॉशरूम को गए थे, सो ऐसा कुछ मीडिया ने नहीं दिखाया। जस्ट मीडिया को क्या चाहिए, उनका TRP बढ़ने के लिए। नाज़रीन गिरामी, इन वीडियोस को देखा, हमारी तालिबात हमारी बहनों को देखा कि किस तरह वो इस वक्त जो है इस्लामी शनाख्त और तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई हैं। वो तालीम भी चाहती हैं और हिजाब भी चाहती हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी रह जाती है कि हम उनको पूरी तरह से, उनके एहतिजाज के दौरान वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरह से उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ। इस वक्त एक वीडियो इस वक्त आ रही है और वो है कि क्या आपने कभी सुना है कि तैयारे में सांप नज़र आया हो? लेकिन ऐसा नज़र आया। ये वीडियो वायरल हुई है, कोलालमपुर से आ रही खबर है। मलेशिया कोलालमपुर को जाने वाली एक एयर एशिया में अचानक जो है एक सांप जो है रेंगता हुआ नज़र आया, जिसको फौरी तौर पर जो है रोकना पड़ा और उसको जो है लैंड करना पड़ा। बहकैफ बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि ये सांप किसी की बैगेज में साथ में आया हो, या फिर जो है एयरपोर्ट के किसी हिस्से से खामोशी से जो है तैयारे में घुस गया हो, ये मुमकिन है। लेकिन जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर हंगामी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को उतारने के बाद इस सांप को भी वहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन इस तरह से एयर एशिया एयरबस A320 में जो कोलालमपुर से तवाव जाने वाली थी, वहाँ पर इसमें नज़र आने के बाद ये वीडियो पूरी तरह वायरल हुई। और जो है जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाले कहलाए जाते हैं तैयारे, उसमें इस तरह के सांप के आने की वजह से बड़ी तशवीश पाई जा रही है। बहरहाल किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है। नाज़रीन गिरामी, गुजरात से खबर आ रही है कि गुजरात के हाई कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया है और वजह उसकी ये है कि यहाँ के कुछ लोगों ने मसाजिद में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने के लिए PIL दाखिल कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक एक करके मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने के लिए अलग अलग रियासतों में जिस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है हाशिए पर लाने के लिए मुसलमानों को और इस्लाम को किस किस तरह की जो है चीज़ें पेश की जा रही हैं। और पूरी तरह से जो है हुकूमत और अदलिया का भी उसमें सपोर्ट लिया जा रहा है, कानून का सपोर्ट लेकर के पूरी साजिश के तहत, मनसूबाबंद साजिशों के तहत सारी चीज़ें हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात के गांधीनगर ज़िले का एक डॉक्टर धर्मेंद्र विष्णु भाई ने जो है इस सिलसिले में यहाँ के अदालत में ये PIL दाखिल किया था और कहा था कि जो है इसको पूरी तरह से जो है जिन लाउड स्पीकर से तकलीफ़ होती है और एयर पोल्यूशन होता है, इस पर जो है पाबंदी लगा दी जाए। इसी पर सुनवाई करते हुए जज अरविंद कुमार और आशुतोष जय शास्त्री ने जो है हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इस सिलसिले में जवाब मांगा है। तो नाज़रीन गिरामी, अब हुकूमत जो BJP की है वो किस तरह से जो है इसका जवाब देगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बहरकैफ इस सिलसिले में आपको जो है पूरी तरह से मुझे तवज्जो दिलाना है कि आपकी गुजरात नहीं, हर तरफ रियासतों में अब इसी तरह की साजिशें हो रही हैं। मुसलमानों की एक एक शनाख्त को
بالخصوص نشانہ بنا کر کے ختم کرنے کی جانب۔ اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ حجاب کا معاملہ ہو یا یہ ساری چیزیں اچانک ایسی ہی کچھ وجوہات کی وجہ سے سامنے آئی، ایسا بات نہیں ہے۔ یہ برسوں کی تیاری ہے، سازشیں ہیں جس کو ایک ایک کر کے امپلیمنٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں اور آپ ابھی بھی سوئے پڑے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب میں آپ کو لے چلوں ہماچل پردیش۔ جیسا کہ بتایا کہ کرناٹک کا دیکھا دیکھی، اس وقت جو ہے ہماچل پردیش کے تعلیمی اداروں میں بھی حجاب پر پابندی لگانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ہماچل پردیش کی تعلیمی اداروں میں طے ڈریس کوڈ پر ہی طالبات کو داخلہ ملائے گا۔ ہماچل پردیش میں 17 فروری کو اسکول کھلنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم گووند سنگھ ٹھاکر نے بڑا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ اس معاملے کو مذہبی رنگ دینا غلط، یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ حجاب پہن کر اسکول کالجوں میں آنا غلط ہے۔ تعلیمی اداروں میں معیار ساکھ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ وزیر تعلیم گووند سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں حجاب پہن کر آنے کی ضد کرنا غلط ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین گرامی، یہ وہی رونا ہے، وہی سوچنا ہے جو اس وقت بھگوا ذہنیت کے متعصب لوگوں کا، اور ہر طرف کوششیں ہو رہی ہیں کہ پوری طرح سے اس طرح کے فیصلے لے کر کے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں دو اس میں کامیاب ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت بی جے پی کے لیے یا دیگر لوگوں کے پاس بنیادی جو مہنگائی ہے، سہولیات ہے، اس کو تو مہیا نہیں کی جا رہی ہے، مہنگائی کے سلسلے میں وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو ایسے میں حجاب میں سب کچھ چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو تمام اس وقت 120 کروڑ لوگوں کے عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حجاب کے آڑ میں چھپا کر کے اپنا جو ہے دو منصوبے یا دو مقاصد پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو مسلم دشمنی اور عداوت میں ہندوؤں کو خوش کرنے کی، اور دوسری جو ہے انہی ہندو بھائی جو سیکولر ذہنیت کے ہیں ان کے پاس بنیادی مسائل سے نظریں پھیرنے کی۔ ناظرین گرامی، آئیے وی ایچ پی نے دعویٰ کیا ہے کہ 2400 سے زیادہ خواتین کو ہندو مذہب میں داخل کیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، تنظیم نے نام نہاد لو جہاد، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا شکار ہونے والی 2400 خواتین کو واپس ہندو مذہب میں تبدیل کر دیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کی اطلاعات دی ہے۔ وی ایچ پی لیڈر ملند پراندے نے آسام کے سلچر میں وی ایچ پی کارکنوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ہندوستان میں ہر سال 10,000 سے زیادہ ہندو خواتین کو اسلام یا عیسائی بنایا جا رہا ہے، مسلمان یا عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ لو جہاد ایک سازشی تھیوری ہے جس کے تحت مسلمان مرد ہندو خواتین کو مختلف طریقوں سے شادی کا لالچ دے کر اسلام قبول کرواتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مغربی بنگال، تلنگانہ اور کیرالہ میں ہزاروں ہندو خواتین کو زبردستی تبدیل کیا جا رہا ہے ان کا مذہب۔ ان خواتین کی بڑی تعداد لو جہاد کا شکار ہے۔ پراندے نے وی ایچ پی کی سلچر ضلع یونٹ کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ تقریباً سبھی کے پاس معلومات ہے، لیکن ہم نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہماری خواتین کو فریب میں لے کر باوقار زندگی سے دور کیا جا رہا ہو۔ الزام لگاتے ہوئے کہ ہندوستان بنگلہ دیش سرحد کے قریب کے علاقوں میں ہر سال ہزاروں گائیں ماری جاتی ہیں، اس نے دعویٰ کیا کہ وی ایچ پی ہندوستان میں گایوں کو بچانے والی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ پراندہ نے یہ بھی کہا کہ کچھ سروے کے مطابق ہندوستان بنگلہ دیش سرحد پر ہر سال 1000 سے زیادہ گائیں ذبح کی جاتی ہیں۔ یوں تو حکومت نے کچھ قوانین نافذ کر کے پابندی لگا دی، لیکن ایک مخصوص مذہب کے لوگ چھپ کر رہے ہیں۔ وی ایچ پی کے کارکنان ان گایوں کو مارنے جانے سے بچا رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ 2400 سے زیادہ خواتین کو ہندو مذہب میں داخل کرنے کا جو دعویٰ تھا، اب اس نے نہ ڈیٹا پیش کیا ہے، کچھ نہیں ہے، بس لوگوں کو سامنے موجود ورغلانے کے لیے جھوٹ ملا کر کے، مختلف قسم کے جھوٹ ملا کر کے اس وقت اس ہندو مسلم کے معاملے کو ہمیشہ جلائے رکھنے کے لیے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، وہ چاہے وی ایچ پی سے ہو یا بجرنگ دل سے ہو یا ہندوتوا یا RSS کے دوسرے ونگ سے ہو۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ سرکاری دورے پر بحرین پہنچ گیا ہے اور یہ عیاش حکمران اس کو جو ہے پوری طرح سے استقبال بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، منامہ پہنچ گیا۔ 2020 میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات معاملات پر آنے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے، اور خلیجی ممالک میں اس وقت باقاعدہ یہ جو ہزاروں فلسطینی معصوم مسلمانوں کا جو ہے قاتل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے قتل کیا نہ ہو، لیکن اسرائیل کی حکومت پر فائز ہونے والا ہر شخص اسی ذہنیت کے ساتھ آتا ہے اور انہی کے اشاروں پر تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسرائیلی ظالم فوج ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح 160 معصوم فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ ایک طرف وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، دوسری جانب عیاش حکمران جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی جو ہے قدرتی وسائل کا غلط استعمال کر کے خود اپنے بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ مل کر کے خود قاتل کے صف میں شامل ہو رہے ہیں۔
ایک رپورٹ کے مطابق نفتالی بینٹ بحرینی ولی عہد اور وزیر اعظم سلمان بن حمد آل خلیفہ سے ملاقات کرے گا اور اس سے خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کی اہمیت پر تبادلہ خیال کرے گا۔ یہ امن اور ترقی خوشحالی کی بات کرتا ہے اور ان کے پورے ہاتھ اس وقت معصوم فلسطینیوں کے اس میں رنگائے ہوئے ہیں اور خود یہ جو ہے زبردستی کسی اور کی زمین پر اس وقت قبضہ کیے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو قاتل ہے وہ انصاف کا بات کر رہا ہے، جو قاتل ہے جو اس وقت جو ہے فلسطینیوں کے گھروں کو جلا دیے جاتے ہیں، بلڈروں سے گرا دی جاتے ہیں، وہ دنیا بھر میں گھوم کر کے اور خلیجی ممالک میں گھوم کر کے امن، ترقی اور خوشحالی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مضحکہ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے، افسوس کا مقام ہے، بلکہ ہم لوگوں کو افسوس تو ان عرب عیاش حکمرانوں پر کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں، یو پی میں بھی طلبہ پھر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ 2019 اور 20 فروری کی کتاب ستیہ گرہ کو لے کر کے جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی اس وقت زمینی سطح پر آپ میڈیا میں کوئی بھی بحث دیکھتے ہوں گے، ہندو مسلمان کا، مسجد کا، حجاب کا، جو بھی ہے، لیکن زمینی سطح پر بہت ہی زیادہ حالات خراب ہے۔ نوجوان بے روزگار ہیں اور یو پی میں اس وقت 2 مرحلوں کی ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے، لیکن سماج کے مختلف طبقات کی ناراضگی اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی وجہ سے بی جے پی آئے دن نئی مشکلات میں پھنستی جا رہی ہے۔ کتاب ستیہ گرہ 2019 20 فروری کو ملک بھر میں منوایا جا رہا ہے، لیکن طلبہ صرف لکھنؤ میں جمع ہونے جا رہے ہیں۔ کارکن یوگیندر یادو نے طلبہ کی اس تحریک کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اس تحریک کے لیے لوگوں سے تعاون طلب کیا ہے۔ لکھنؤ میں ووٹنگ 23 فروری کو ہے اور 19 اور 20 فروری کو یہ جو ہے ملک بھر کا بلکہ ریاست بھر کا کتاب ستیہ گرہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن پیدا ہونے والی ہے، یعنی کہ طلبہ لکھنؤ میں ایک مرتبہ پھر 19 اور 20 فروری کو جمع ہو کر کے ملک کے حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج کرنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت جو ہے فرانس، یہاں پر دھماکے کی خبریں آئی ہیں جس میں 2 بچے سمیت 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس اور اسپین کی سرحد کے پہاڑی سلسلے میں پیرنیز کے علاقے سینٹ لورنٹ ڈی لا سیلنکی میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق سینٹ لورنٹ ڈی سیلنکی ایک دکان میں زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی، جس کے بعد عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکہ گراؤنڈ فلور میں ہوا جہاں کریانے اور سینڈوچ کی دکان تھی۔ حادثے کے وقت اندر موجود ایک شخص نے پہلی منزل کی کھڑکی سے باہر کود کر اپنی جان بچائی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں عمارت سے 20 افراد کو بچانے میں کامیاب ہو چکی ہیں، تاہم عمارت کے منہدم ہونے کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے۔ ناظرین گرامی اس وقت جو ہے دھماکہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا گیس کی وجہ سے ہوا یا کہ کوئی دھماکہ خیز مادہ رکھا ہوا تھا، تمام چیزوں پر اس وقت فرانس میں جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور فرانس میں اس وقت کس طرح سے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز کو اسلاموفوبیا سے کے شکار لوگ کس طرح چیزوں کو جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، اس بات سے آپ واضح طور پر واقف ہیں ہی۔ اسی لیے فرانس میں پیش آنے والا معاملہ اس وقت الگ نظریے سے دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی مجھے آپ پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،